آج اگر امام علی کی محبت آئی ہے، یہ میرے جملے نہیں، یہ میرے امام کے جملے، کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے حق میں دعا دو۔ تو اگر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے، اتنی دور سے آپ لوگ تشریف لائے اور بیٹھے اور مسلسل ذکر حسین کر رہے، تو کس کی وجہ سے کر رہے؟ اس ماں کی وجہ سے کہ جس کا دامن پاک تھا، اور اس باپ کی وجہ سے جس نے حلال رزق کھلایا تم کو۔ اگر یہ دو نہیں ہوتے تو آج ہمارے دلوں میں نہیں آتی، لیکن ہم نے بہت آسانی کے ساتھ اپنے والدین کو بھلایا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس میں؟ اللہ یہ کہہ رہا کہ تم دعا کرو کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ پر، رحم کر۔ کیسے رحم کر؟ جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا۔ جوانی کا لیے نہیں کہا گیا۔ آپ انصاف سے بولو، جب ہم پیدا ہوتے سال دو سال کی کوئی میموری ہے ہماری؟ کوئی یادداشت ہے سال دو سال کی؟ کوئی نہیں۔ 2 ایئرس 3 ایئرس تک کی کوئی میموری نہیں ہوتی بچے کی۔ 4 سال 5 سال کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی چیز یاد آتی ہے۔ اللہ یہ نہیں بولا کہ 5 سال 6 سال 7 سال میں جو تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ نے کیا اس کو یاد کرو، بلکہ کہا کہ تم دعا یہ کرو کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ پر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا ہے، جب ہم مجبور تھے، کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، کوئی چیز یاد نہیں، کوئی چیز یاد نہیں ہے، ان کا اتنا رحم بھی یاد نہیں ہے ہم کو، اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر کیا کیا، کتنا احسان کیا۔ اللہ کہہ رہا اس احسان کو یاد دلاؤ، اس احسان کی دعا کرو کہ جو تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ نے کیا ہے۔ دوستو، ہم اگر صرف تصور کر لیں کہ ماں نے کیا کیا اور باپ نے کیا کیا نا، تو 24 گھنٹے مرنے کے بعد تم ماں باپ کے لیے کچھ کرتے رہو گے۔ وہ فیلنگز کو پیدا کرنا، اس لیے کہ وہ شیعہ بنتا نہیں، یہ سوچ کے زندگی گزارو کہ ہم نے اپنی وجہ سے مولا علی کی محبت ہمارے دلوں میں آئی۔ نو، وہ ماں باپ کی وجہ سے آئی۔ وہ ماں باپ تھے کہ جس کی وجہ سے یہ ذکر امام حسین ہمارے حصے میں آیا۔ ہم شکر ادا کریں ماں باپ کا۔ اسی لیے کہا کہ پہلا شکر اللہ کا، دوسرا شکر معصومین کا، تیسرا شکر تمہارے ماں باپ کا، کہ ان کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، ورنہ ہماری پہچان کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ آج جو ڈے ٹو ڈے لائف کے ہمارے ایشوز ہیں نا، وہ اسی لیے یہ ایشوز ہوتے کہ ہم نے والدین کو بھلا دیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ انسان خود 24 گھنٹے میں سوچے کہ اس نے اپنے مرحوم ماں یا باپ کے لیے کیا کیا۔ ایک سلوات پڑھی، میں اتنا کم چیز، ایک سلوات پڑھی ماں کے لیے یا ایک سلوات پڑھی باپ کے لیے، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ And then we say کہ we are follower of امام علی۔ زبان سے بولنے سے مولا علی کی محبت نہیں آتی۔ مولا علی کی محبت کے لیے عمل چاہیے، مولا علی کی محبت کے لیے حلال رزق چاہیے۔ یہ تصور کرو، اس لیے کہ زندگی کا سپین بہت چھوٹا ہے، 60 70 80 ایئرس، اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے، پھر ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر تم نے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کیا، 24 گھنٹے میں کم از کم ایک سلوات تو پڑھ کے ماں باپ کو بخش دو۔ میں پوری فاتحہ بھی نہیں بول رہا، احساس رہنا، تصور رہنا، بیک آف یور مائنڈ، تمہارے ذہن میں تصور ماں باپ رہنا کہ میں جو نیکی کر رہا وہ ماں باپ کے لیے کی وجہ سے کر رہا۔ اس لیے کہ دوستو، یہ وہ چیزیں کہ جب تک تم فالو نہیں کرو گے اس وقت تک تم امام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ایک جملہ غور سے سننا، اگر میں پوری زندگی علی کرتا رہوں، پوری زندگی شیعہ خاندان میں پیدا ہوا، ماں باپ شیعہ ہیں، ماں باپ مولا علی کے چاہنے والے ہیں، پوری لائف اپنی مولا علی کی محبت میں نے گزاری ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مرو گے بھی تم علی کی محبت میں۔ پوری زندگی تم بولو گے کیسے، میں تو علی والا ہوں، میں تو شیعہ ہوں، بالکل شیعہ ہو بابا، لیکن یقین یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم مرو گے علی کی محبت میں۔ شیطان ابھی ختم نہیں ہوا، ریٹائرڈ نہیں ہوا شیطان، لاسٹ مومنٹ پہ آ کے تم کو گمراہ کر دے گا، لاسٹ مومنٹ میں گمراہ کر دے گا۔ اسی لیے دعائے عدیلہ رکھی گئی۔ دعائے عدیلہ کیا ہے؟ تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے۔ اب میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سنا تھا کہ کیسی محبت ہونا۔ کمیل ابن زیاد، جس کی دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری مولا علی کا شیعہ تھا۔ وہ ہم جیسا نہیں تھا، عمل کرتا تھا شیعہ۔ ایسا تھا کہ صرف مانگا تھا علی سے ایک چیز کہ مولا کوئی خاص چیز عطا کرو جو اب تک آپ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ اتنی محبت اور پیار سے مانگا علی سے کہ علی نے دعا دے دی، دعائے کمیل۔ دیکھو کرم امام علی، دیکھو کرم امام علی، دیکھو ہے دعائے خضر، بہرحال دی علی نے، تو آج وہ دعا امام علی کی دعا سے منسوب نہیں ہے، کمیل سے منسوب ہے۔ اگر خلوص سے مانگو گے تو علی اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے۔ مانگو تو
عجیب کمال ہے مولا کا، جب کوئی چیز دیتے ہیں نا تو اپنے لیے رکھتے ہی نہیں، بخش دیتے۔ یہی کمیل نے، غور سے سننا، اسی کمیل نے مولا علی سے کہا تھا کوفے میں، جب مولا علی کا گھر ہے مسجد کوفہ میں، کہا کہ یا علی یہ بتاؤ کہ آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا، آپ کے آخری فرزند قائم کب آئیں گے؟ کمیل کو کیا ضرورت تھی پوچھنے کی ہمارے امام کے بارے میں؟ کمیل کا پیریڈ ہے 37 ہجری میں پوچھ رہے، 37 1400 سال پہلے۔ غور سے سننا، امام علی سے کمیل پوچھ رہے کہ مولا آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا، جبکہ تین امام موجود ہے کوفے میں، مولا علی بھی ہے، مولا حسن بھی ہے، مولا حسین بھی ہے، 3 امام موجود ہے زمین پر اسی جگہ پہ، اور کمیل پوچھ رہے ہمارے امام کے بارے میں، اس لیے کہ کمیل کو معلوم ہے جتنے مولا علی کے کمپینینز تھے، جتنے چاہنے والے تھے نا، ان کو علی کا وہ خطبے کا ایک سینٹنس یاد تھا۔ جب مولا علی کی خلافت لی گئی تو یہ خطبہ مولا کا چھوٹا سا ہے لیکن نہج البلاغہ میں موجود ہے، غور سے سننا۔ امام علی نے کہا تھا کہ وہ دنیا والوں کو، ان لوگوں کو ایڈریس کر کے کہ جن لوگوں نے خلافت امام علی کو لیا ہے، ان سے کہا کہ ان کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں۔ علی کہتے ہیں ان کو دیکھ کر، نہج البلاغہ میں موجود ہے، علی نے کہا کہ ان کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، میں کائنات کے لیے خطب ہوں۔ خطب اس نیل کو کہتے ہیں، کیلے کو کہتے ہیں جو 2 چکی کے پارٹ کے بیچ میں ہوتا۔ علی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نیل ہٹ جائے تو چکی نہیں چلتی۔ علی نے کہا کہ میرا وجود ہٹ جائے تو زمین اور آسمان ختم ہو جائے۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ میں کون ہوں، میں خطب ہوں کائنات کے لیے۔ تو ان کو معلوم ہے کہ اب ساری نعمتیں ملیں گی قائم کے آنے کے بعد۔ تو کمیل نے امام علی سے پوچھا، غور سے سنیں، امام علی سے پوچھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا، 3 اماموں کے سامنے۔ تو علی نے مولا علی نے کمیل کا ہاتھ پکڑا ایسا، کہا لیٹس گو، چلو۔ کوفے سے سیدھا نجف لے کر آئے۔ اس وقت نجف ایک گاؤں تھا، کچھ نہیں تھا وہاں پہ، لے کر آئے اس جگہ پر کہ جہاں آج کمیل کا مزار ہے، وہاں پہنچے۔ جھاڑ، کھجور کے درخت۔ علی نے کہا کمیل یہ جو جھاڑ دیکھ رہے نا، اس جھاڑ پہ تم کو پھانسی دی جائے گی۔ بات شروع کہاں سے ہوئی کہ اگر میں پوری زندگی بولتا رہوں میں علی والا ہوں تو گارنٹی نہیں ہے کہ مروں گا بھی علی والا، اس کے لیے دعا کرنا ہے آپ کو۔ تو یہاں امام نے کمیل کو لا کے جھاڑ بتایا، جھاڑ بتا کے کہا کمیل یہ جھاڑ دیکھ رہے تم، اس پہ تم کو پھانسی دی جائے گی، اس پہ تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس پہ تمہارے پیر کاٹے جائیں گے، تم کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو کمیل نے پوچھا بٹ وائی، کیوں؟ علی نے کہا میری محبت میں۔ جیسے ہی مولا علی کی زبان سے یہ جملے ختم ہوئے، علی نے کہا میری محبت میں، محبت ختم ہوئی، کمیل سجدے میں چلا گیا۔ سجدے میں جا کے جملہ سننا، خالی اس جملے کے لیے میں نے پورا واقعہ پڑھا۔ سجدے میں جا کے کہا اللہ تیرا شکر ہے مروں گا تو محبت علی میں۔ آپ سوچو میں کیا بول رہا کہ کمیل نے شکر کیا کیا کہ کنفرمیشن کہاں سے مل رہا؟ آپ سے مجھ سے کنفرمیشن نہیں مل رہا، کنفرمیشن مل رہا کل ایمان سے، جس کی محبت میں مرنا ہے، جس کی محبت بخشوائے گی، وہ کہہ رہا ہے کہ کمیل تم میری محبت میں مرو گے۔ تو دوستو ایسے بنو کہ علی کنفرم کرے، کنفرم مولا کر رہے کہ کمیل تم میری محبت میں مرو گے۔ ہمارے پاس ہے کوئی کنفرمیشن؟ ہم نے خود اپنا کنفرمیشن لے لیا کہ میں تو مروں گا علی کی محبت، اللہ کرے مرے، لیکن اس کی شرطیں ہیں، کنڈیشنز ہیں۔ وداؤٹ کنڈیشن کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر چیز کا کنڈیشن ہے۔ جتنی آپ عبادت کر رہے ہو اس کے پیچھے ایک کنڈیشن اپلائی ہوتا ہے، یہ کرو تو ملنے والا ہے، یہ نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملے۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم زیارت پہ تھے 13 رجب نجف ارشف میں، لڑکوں نے وہاں دیکھا، لڑکیاں میرے ساتھ تھی۔ جیسی مولا کے روزے کو پہلی مرتبہ دیکھا، سب نے کہا آئی لو یو امام علی، آئی لو یو امام علی، مولا آئی لو یو۔ کوئی بری بات ہی نہیں ہے، آپ اردو میں بولتے مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ان لوگوں نے انگلش میں کہا آئی لو یو مولا، رونے لگے آئی لو یو مولا۔ بعد میں میری تقریر تھی ہوٹل میں نے کہا مجھے بہت اچھا لگا تمہارا یہ جملہ آئی لو یو مولا۔ سب نے کہا کہ آئی لو یو مولا، مولا کے ذری کو دیکھ کے میں نے کہا یار کاش علی بھی کہتے آئی لو یو ٹو۔ مزہ اس میں کہ امام علی پلٹ کے بولے آئی لو یو ٹو، صرف میری زبان سے میرے بولنے سے کیا ہو رہا؟ مولا اچھا اس میں آپ تعجب مت کرو کہ مولا نہیں بولتے، 100% بولتے۔ اس لیے کہ جب کوئی زیارت پہ جاتا ہے تو اپنی مرضی سے جاتا ہے کہ پرمیشن سے جاتا ہے؟
معصوم بلاتا ہے تو جاتا ہے. اس کے بعد ہم جب بھی معصوم کی زیارت کو جاتے ہیں ہم سلام کرتے, زیارت پڑھتے. تو زیارت کیا ہے؟ مردوں کو کوئی زیارت پڑھی جاتی ہے؟ سلام ہے نا. سلام مردوں کو کیا نہیں جاتا, اور سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. تو جب تم کہتے ہو السلام علیکم یا امیر المومنین تو علی جواب دیتے ہیں علیکم السلام. لیکن میرے کانوں کے اوپر پردے اتنے ہیں. اللہ نے کوئی پردہ نہیں ڈالا, ہم نے اپنے گناہوں کا پردہ ڈالا. اتنی میوزک سنی ہے کہ موٹے موٹے پردے آ گئے, اتنی غیبتیں سنی ہیں کہ اتنے پردے آ گئے کہ کوئی علی کی آواز بھی آتی ہے تو ٹکرا کے چلے جاتی ہے. پردوں کو ہٹانا ہمارا کام ہے. یہ مجلس ہو, میں نے زیارت کے وہاں پہ یہی کہا تھا کہ یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے زیارت کو آنا, زیارت سے واپس جانا. ہر زیارت میں چینج آنا, اسی طرح ہر مجلس کے بعد چینج آنا. اگر مجلس کا, اگر میں یہ غفلت میں بیٹھا ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں تو بالکل صحیح ہوں, سب سے پہلے یہ ذہن سے نکالو. 24 گھنٹے معصوم کہہ رہے, عابد بھلرامی نہیں بول رہا, معصوم کہتے ہیں کہ 24 آورز گزرنے کے بعد تم اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم نے 24 گھنٹے میں تمہاری لائف میں چینج کتنا آیا, تم نے اپنے آپ کو بچایا کتنے گناہوں سے, تم نے اپنے آپ. دیکھو غفلت سے سب سے پہلے باہر نکلو. جب تک غفلت رہے گی تم اسی انداز سے زندگی گزارو گے, اور یہ لائف ایک سیکنڈ میں ختم ہوگی. اس وقت امام علی کا جملہ, میرا مولا کہتا ہے کہ جب آخری وقت میں اس کے اعمال نامہ اس کی سامنے آتا ہے, وہ اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ کے کہتا ہے کہ what I have done in my life, کیا کیا میں نے زندگی میں. اس سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو, اس سے پہلے اپنے آپ کو اس منزل سے بچو. اب میں آپ کو بولتا کہ پورا محرم گزر گیا, دور ازا گزر گئی, بی بی کی شہادت گزری, ہر سال ایام ازا میں آپ ہزاروں مجلسیں کرتے ہوں گے. کبھی سوچا کہ عاشورے کے دن کا پیغام کیا تھا؟ مولا حسین نے پیغام کیا دیا کربلا کا؟ ہماری زندگی کربلا ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کربلا ہے, 24 گھنٹے کربلا کو یاد رکھنا ہے. لیکن مین پیغام کیا تھا عاشورے کا؟ کبھی سوچا اس انداز سے؟ کبھی سوچا؟ جب میں بتانے جا رہا ہوں کہ مجلس کا مقصد پورا, غور سے سننا. عاشورہ ہر سال کر رہے, ہزاروں مجلسیں کر رہے, لیکن عاشورے کا اصل پیغام کیا تھا؟ ریئل میسیج آف امام حسین آن روز عاشور کیا ہے؟ عاشورے کا دن, اب میں اس کو شارٹ کر رہا, شب عاشور گزری, صبح آئی, فجر کا وقت آیا, بی بی زینب نے کہا بھیا آج اذان علی اکبر سے دلواؤ. ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا. شہزادے نے اللہ اکبر کہا, کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی. غور سے سنیں, کمپلیٹ میسیج ہے کہ عاشورہ کربلا کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. اس پیغام کو ذہن میں رکھو اینڈ چینج یور لائف, چینج یور لائف. پہلا پیغام, جیسے ہی اللہ اکبر کہا, حر جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا وہ باہر آیا. واقعہ مشہور ہے لیکن میسیج دینا ہے, پورا واقعہ نہیں پڑھا. گناہوں میں ڈوب کے باہر آیا, اس کی فکر بدلی, اس کی سوچ بدلی, اس کی تھنکنگ بدلی. باہر آیا, عمر سعد نے کہا حر چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کے ڈر گیا. اچھا, حر کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں تھا. غور سے سنیں یار, حر ایک بہادر, ایک طاقت کا نام ہے, ایک پاور کا نام تھا. حر عرب میں اس کا نام تھا, سردار ہے. کہا چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کے ڈر گیا, اگر طبیعت صحیح نہیں تو جا خیمے میں آرام کر, ہم دیکھ لیں گے. اس نے کہا طبیعت سب صحیح ہے. کہا پھر بڑا پریشان معلوم ہوتا ہے. کہا میں سوچ رہا ہوں حق اور باطل کے درمیان. اس نے پوچھا, عمر سعد نے تعجب ہو کر, کہ 9 دن تک میرے ساتھ ہے, آج یہ حر کیسی باتیں کر رہا, بہکی بہکی باتیں کر رہا. کہنے لگا میں جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا, اور اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو جہنم کے شعلے مجھے گھیر لیں گے. اس نے کہا تیرا مطلب کیا ہے؟ کہا میں حسین کے پاس جاؤں گا. بس حر چلا. آپ سب جانتے ہیں پیغام, بہت امپورٹنٹ پیغام, کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح سے حر کا نے پیغام دیا تھا عاشورے میں. غور سے سنا. حر چلا تو کیسے چلا؟ سر اٹھا کے نہیں گیا, اس کو اپنے گناہ کا احساس تھا. زمین پہ سب سے بڑا گناہ گار احساس گناہ تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے بیٹے سے کہا میری آنکھوں پہ کپڑا باندھ دے, اس لیے کہ میں نے آنکھوں سے مولا حسین کو فیس نہیں کر سکتا. میرے دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھ دے, ایک مجرم کی طرح. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان ہاتھوں سے لجام حسین پہ ہاتھ ڈالی تھی, تو میں یہ ہاتھ کو روک رہا, پیچھے کر لیا, سر جھکا کے چلا. چلتے 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 مولا حسین کے خیمے سے پہلے
عجیب انصار حسین تھے. سیکیورٹی کی ایک لیئر بنی ہوئی تھی ہر طرف, آگے پیچھے تک. سب سے پہلے, میں اپنی زبان میں بول رہا, سب سے پہلے جو بیٹھا ہوا تھا وہ جناب جو زہر بیٹھا ہوا تھا. زہر نے حر کو دیکھا, حر کو دیکھ کے کہا کیا ہے, کون آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں حر, وہ ہے اس کا بیٹا ہے, اس کا غلام ہے. کہا کیوں آیا ہے؟ تو کہا مجھے حسین سے ملنا ہے. زہر نے حر کو ایسا دیکھا, حر کی کمر میں تلوار تھی اور نیزہ تھا. اب پلیز غور سے سننا, جملے سننا, خالی صرف جملے سنو. حر نے تلوار اور نیزہ باندھا ہوا تھا. یہ عرب کا دستور تھا کہ سپاہی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا جب تک اپنے ساتھ ہتھیار کو سجا نہ لیتا. حر بہت بہادر ہے. زہر نے ایسے دیکھا, دیکھ کے کہا حر تو حسین کے پاس جانا چاہتا نا, یہ تلوار کو اور نیزے کو نیچے رکھ دے, پھر جانے دوں گا. عرب کے دستور میں اگر کسی کے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے تو وہ بزدلی کی علامت ہے, اور حر تو بہادر ہے. حر کو کوئی چیلنج کرے ایسا, اس نے سر کو جھکا کے کہا زہر میری غرض ہے اس لیے میں اتارے دیتا ہوں, لیکن آج سن لو, عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے. جب حر کے یہ تیور دیکھا, یہ مزاج دیکھا, یہ رنگ دیکھا, یہ لہجہ دیکھا زہر نے, زہر کے بھی تیور بدلے. پلٹ کے کہا ہوگا حر ہوگا. اب میرے جملے سن کے, آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرے سامنے حسین کے سامنے ہتھیار لگا کے چلا جائے. ابھی زہر زندہ ہے. کیسی؟ اسی لیے حسین نے کہا نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو انصار ملے جیسے مجھے ملے. کہا مجال نہیں کوئی میرے سامنے چلا جائے. اب سنیں دوستو, حر نے ہتھیار اتارے, رکھ دیے, سر کو جھکا کے چلا. میں واقعے کو شارٹ کر رہا, ابھی مصائب پہ نہیں آیا. چلتے چلتے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. حر نے پوچھا کون ہے, کیوں کر رہے؟ تو کہا آپ کے استقبال کو علی اکبر آ رہے. پھر بیٹے نے 2 دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ تو کہا آپ کے استقبال کو, آپ کو ویلکم کرنے کے لیے مولا عباس آ رہے. تیسری مرتبہ بیٹے نے 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا اب حسین آ رہے. دوستو حر اور حسین ایسا ملے, حر کی آنکھوں پہ کپڑا ہے, مولا حسین آئے. حر نے اپنے آنکھوں سے کپڑے, پلیز غور سے سنیں, میسج آف عاشورہ, کپڑے کو اتارا, اتار کے اپنے سر کو مولا حسین کے قدموں پہ رکھ دیا. اب حر نے کوئی بڑا لیکچر نہیں دیا, حر نے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا کہ مولا میں یزید کے پاس اس لیے گیا تھا, یہ وجہ تھی, یہ وجہ تھی, یہ وجہ تھی, میں نے گناہ اس لیے کیا تھا. پلیز یار, میں دیکھ آپ کو نئے انداز سے بتا رہا کہ عاشورے کا پیغام. ایکسکیوز نہیں کیا. آج ہمارے پاس 1 لاکھ ایکسکیوز ہے گناہ کر کے, 1 لاکھ میں یہ وجہ تھی اس لیے میں داڑھی نہیں چھوڑ رہا, یہ وجہ اس لیے لڑکی بولتی میں حجاب نہیں کر رہی, یہ وجہ تھی میں نے اس لیے نماز, یہ وجہ تھی اس لیے ہم مکس گیدرنگز میں جا رہے, یہ وجہ تھی اس لیے ہم میوزک سن رہے. 1000 گناہ کر کے ہمارے پاس ریزنز ہے. حر نے کوئی لیکچر نہیں دیا, قدموں پہ سر رکھ کر ایک جملہ بولا خالی, مولا I'm sorry, مولا مجھے معاف کر دو. حسین نے اسے اٹھایا, اٹھا کے سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے کہا حر میں نے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ دعویٰ سوائے حسین کے کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ گارنٹی, یہ یقین سوائے حسین کے کوئی نہیں بول سکتا تھا. اب سنو, حسین نے عاشورے کے دن پہلا کام کیا کیا؟ عاشورے کا آغاز کیسے ہوا, عاشورے کا سٹارٹ کیسے ہوا؟ فارگیونیس, معافی. پہلا پیغام حسین کا عاشورے میں کیا ہے کہ کتنا بھی گناہگار ہو, حسین اس وقت بول سکتے تھے حر کو کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, نکل جا میرے پاس سے, تیری وجہ سے میں کربلا آنا پڑا, ظاہری طور پہ نکل جا یہاں سے. حسین کو حق تھا بولنے کا, لیکن مولا حسین نے اتنے بڑے گناہگار کو عاشورے کی صبح میں جنگ سے پہلے معاف کر کے ہم کو پیغام دیا کہ تم مجلسیں کرتے ہو, تم محرم کرتے ہو, تم زندگی حسین حسین کہہ کے گزارتے ہو, تم نے اپنے رشتہ داروں کو معاف کیا, تم نے اپنے مومن بھائی کو معاف کیا. پھر بڑے شیعہ, کربلا کو سمجھو بابا, سمجھو کربلا کو. کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جن کو ہم معافی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے. ایسے لوگ بخشے جائیں گے, ایسے لوگوں کی گناہ معاف ہوں گے. آپ خود سوچیں کہ موت آئے گی تو نیچے کون آئے گا؟ کس کا سہارا ہے؟ معصومینی کا سہارا ہے نا. اگر سیرت امام حسین پہ ہم نے اس سال محرم کے بعد کتنے رشتہ داروں کو آپ نے معاف کیا, کتنے دوستوں کو معاف کیا, کتنے مومنین سے جو تم ناراض تھے ان کو معاف کیا.
افسوس ہے دوستو، افسوس ہے کہ زندگی گزر جا رہی ہے، ہم ایک ہی ٹریک پہ جا رہے ہیں، اپنی ٹریک کو بدلا، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، ہم اسی ٹریک کے اوپر ہیں، جیسے لاسٹ ایئر تھے ابھی بھی ویسی ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مجھے کرنا ہی کیا ہے، میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ شیطان ایسا پردہ ڈال دیتا ہے ہمارے ذہنوں پر کہ تم تو سب سے زیادہ نیک ہو، تم تو سب سے زیادہ نیک ہو، تم کو کیا ضرورت ہے۔ تو آج کی مجلس کے بعد گھر جا کے چیک کرو کہ کتنے رشتہ داروں سے تمہارے تعلقات نہیں ہیں جس سے سوری بولنے سے عزت جاتی نہیں، عزت ملتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ الہ آباد والے تم کو عزت دیں گے، اگر حسین نہیں چاہے گا تو کوئی نہیں دے گا عزت، اگر حسین چاہے گا تو سب عزت ملے گی۔ سوری بولو، سوری، اور وہ سوری نہیں کرنا جو واٹس ایپ والا سوری ہے۔ عمرے پہ جا رہے، حج پہ جا رہے، شب قدر آ رہی، ایک واٹس ایپ پہ پوری دنیا میں ایک سوری چلتا، if I hurt you I'm sorry، اگر میں نے آپ کو ناراض کیا ہے تو میں معافی مانگتا۔ ایک جنرل معافی نہیں ہوتی، ڈائریکٹ فون کر کے معافی مانگو کہ اللہ مجھے معاف، اس لیے کہ تم معاف کرو گے تو رحمت آئے گی۔ جو ہمارے ڈے ٹو ڈے پرابلمز ہے نا، جو رزق کا رکا ہوا، جو سٹریس ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو بیماریوں میں گر گئے، جو الجھنوں میں گرے ہوئے، گھر کے ایشوز ہیں، وہ کیا ریزن ہے کہ تم کسی کو معاف کرنے تیار ہی نہیں، اور تم ہر شب جمعہ کہہ رہے یا سری الرضا، تو سب سے جلدی راضی ہوتا اور میں کسی سے راضی نہیں رہوں گا۔ کربلا کا پیغام ہی فارگیونیس کا ہے، کربلا کا پیغام ہی معافی کا ہے۔ اگر معافی کر دو، یہ صفت تمہارے پاس آ جائے، یہ صفت اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم سے بڑا مومن ہی کوئی نہیں۔